السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ عمران خان کا لانگ مارچ ہے، امریکی سازش کے خلاف عوامی سطح کی تحقیقات، صدر مملکت کا انکار، شیخ رشید کا اعتراف اور شیریں مزاری کا پکڑا جانا۔ شیریں مزاری سابق وفاقی وزیر، وہ پکڑی گئی ہیں 100 سال پرانے اخبار میں پاکستان کے آج کے حالات کے مطابق چھپنے والا کارٹون شیئر کرتے ہوئے 100 سال پہلے جو بند ہو چکا اس اخبار میں۔ پرانے اخبار تو بہت ہیں جو ابھی چل رہے ہوں، لیکن 1924 میں جو اخبار بند ہو گیا امریکہ میں، اس اخبار میں آج کے حالات کے مطابق ایک کارٹون شائع کرواتی ہیں شیریں مزاری صاحبہ، اور پھر وہ کارٹون ٹویٹر پر شیئر کرتی ہیں۔ پھر جن لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ اخبار تو 1924 میں بند ہو چکا ہے، تو شیریں مزاری صاحبہ پھر دوبارہ آتی ہو کہ جی یہ کارٹونسٹ وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہاں کارٹون میں نے چھاپا ہے۔ کارٹون کے چھپنے سے انکار نہیں ہے، بالکل اسی طرح انکار نہیں ہے جس طرح خط سے انکار نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں خط تو موجود ہے نا، مراسلہ تو آیا تھا۔ اب مراسلے کے آنے میں اور امریکی سازش کا، پاکستان کے سیاستدانوں کا امریکی سازش میں حصہ بننے میں بہت بڑا فرق ہے۔ سازش، مداخلت، شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں مداخلت بہت زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے سازش سے۔ اب کیونکہ سازش والا کوئی سرا نہیں مل رہا تو مداخلت پر کر رہے ہیں، گزارا کر رہے ہیں۔ تو آغاز میں میرا خیال ہے شیریں مزاری صاحبہ سے ہی کرتا ہوں۔ شیریں مزاری صاحبہ اکثر بہت زیادہ لاجیکل باتیں کرتی ہیں، اکثر تو وہ اس طرح کی چیزیں کر لیتی ہیں کہ ان کی اپنی صاحبزادی ایمان زہرا مزاری صاحبہ جو ہیں وہ بڑی ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں اور ایک قسم انتہائی باوقار خاتون ہیں، لڑکی ہیں، تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ ٹکرا جاتی ہیں کہ جی یہ نہیں چیز ٹھیک۔ تو کبھی کبھی شیریں مزاری صاحبہ ایسی باتیں کرتی ہیں جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور ویمن رائٹس کے حوالے سے کہ بندہ اشش اٹھتا ہے کہ یار مطلب اس طرح کی پاکستان میں سیاستدان موجود ہیں، لیکن اکثر اوقات وہ نظر آ جاتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے اندر ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر ہونا پی ٹی آئی کے میں ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن پروپیگنڈا کا جو ٹول ہوتا ہے، وہ جو عمران خان صاحب نے کال دی ہے، وہ کیوں دی ہے لانگ مارچ والی، اس پر بھی میں آؤں گا، اور پھر چاند رات کو کیوں نوجوانوں کو نکلنے کا عمران خان صاحب نے کہا اس پر بھی میں آؤں گا۔ لیکن پہلے شیریں مزاری صاحبہ پر جو انہوں نے ٹویٹ کیا، ایک کارٹون شیئر کیا، اس کارٹون میں انکل سیم یعنی امریکہ وہ دکھائے گئے ہیں، اور وہ نیچے جو ہے وہ ایک مہرے ہیں پاکستان میں، پاکستان کی عدلیہ کو ایک مہرہ دکھایا گیا ہے، اس کے منہ میں جو ہے وہ اپنا لفافہ ہے، اور لفافے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نو کانفیڈنس موو جو ہے منظور ہو چکی ہوئی ہے، اور وہ امریکہ وہ سارا کر رہا ہے، یعنی یہ اس طرح کا، اور وہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ جی اس اخبار میں شائع ہوا۔ اور پھر جب نیچے لوگوں نے جنہوں نے اخبار جو واقف تھے اس اخبار کے، یا پھر سرچ کر لو آپ آج تو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں اخبار کب سے کب تک چلا ہے، گوگل پہ تو انکل سیم ہو، یا انکل سیم تو خیر دنیا جہان میں کرتے رہتے ہیں وہ اس طرح کی سازشیں، لیکن گوگل بھی بہت بڑا سازشی ہے، تو گوگل بھی لوگوں کو جھوٹ پکڑ لیتا ہے، بہت بڑا فسادی ہے، تو انکل گوگل جو ہے وہ آپ کر لیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو بہت سے لوگوں نے نیچے پہ کمنٹ کیا کہ جی یہ اخبار جو ہے جس کو آپ نے یہ شیئر کیا ہے وہ 1835 سے 1924 کے درمیان شائع ہوتا تھا، اس کے بعد تو بند ہو گیا ہوا ہے، یعنی 1924، آج ہم گزر رہے ہیں اپنا 2022 میں، تو تقریباً 1 سال 2 سال کم، 1 صدی، 1 سال نہیں 1 صدی پرانا، 100 سال، تقریباً 100 سال، 2 سال کم، 98 برس پرانے اخبار میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے، اس میں پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کے دوسرے کرداروں کا شامل ہونا، اور پھر امریکہ ان کو کٹ پتلیوں کی طرح نچا رہا ہے، ان کو استعمال کر رہا ہے، یہ کارٹون اس اخبار میں شائع ہوتا دکھایا گیا ہے، جو اخبار 98 سال پہلے بند ہو چکا ہوا ہے۔ یعنی کمال ہے نا پروپیگنڈا کا، اور وہ بھی پھر ڈٹائی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ہاں اس طرح ہے۔ یہ مطلب یہ میں نے گزارش کی نا، کبھی کبھی پھر لگتا ہے کہ واقعی وہ پی ٹی آئی کی ہیں، تو اس کے اوپر وہ جم کر کھڑی ہو گئی، ڈٹ کر کھڑی ہو گئی ہیں کہ جی وہ کارٹون اس کہہ رہا ہے کہ جی ہاں میں نے کارٹون چھاپا ہے۔ بھی کارٹون چھپا ہوگا، بالکل چھپا ہوگا، لیکن وہ جو آپ نے شیئر کیا وہ تو اخبار ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک یہ کہانی ہے، اور دوسرا اب شیخ رشید صاحب جو ہیں، شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے۔ شیخ رشید صاحب کے اوپر یہ الزام آ رہا ہے کہ شیخ صاحب نے جو سعودی عرب میں جو کچھ ہوا، جو مسجد نبوی میں روزہ رسول پر جس طرح نعرے لگائے گئے، جس طرح سیاسی
بلکہ گندے نعرے بھی لگائے گئے, گالیاں بھی دی گئی. حکومتی وفد جب وہاں پہنچا تھا, خاص طور پر شاہزین بگٹی اور مریم اورنگزیب صاحبہ, تو ان کے اوپر جس طرح کی ہوٹنگ کی گئی, تو اس میں ظاہر ہے وہاں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, اب شناخت بھی ہو رہی ہے کون کون لوگ شامل تھے. اس میں چیکو بھائی جو ہے وہ ایک پہلے خبر آئی تھی کہ وہ گرفتار ہو گئے, اور وہ چیکو بھائی صاحبزادہ جہانگیر اور دوسرے وہ جو ہیں کیا نام ہے ان کا, انیل مسرت صاحب, وہ بھی ان کے متعلق خبر تھی کہ وہ بھی گرفتار ہو گئے. لیکن بعد میں چیکو بھائی کا جو ہے وہ آ گیا تھا, وہ نعرے لگا رہے تھے وہاں کھڑے ہو کر. ایک ویڈیو بیان آ گیا کہ جی میں تو جو ہے وہ وہاں نہیں تھا, پھر خبریں مجھے گرفتار نہیں کیا گیا تھا. پھر خبریں یہ آئیں کہ ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں ڈیپورٹ کیے جانے کی بعد میں انہوں نے تردید تو کوئی نہیں کی, اپنا کوئی اس طرح کا بیان جاری نہیں کیا. تو شیخ رشید صاحب کے لیے کہا جا رہا تھا کہ شیخ رشید صاحب کچھ دن پہلے گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا عمرہ پر گئے تھے. ایک ویڈیو احسن اقبال نے بھی شیئر کر دی ہوئی ہے. اس ویڈیو میں شیخ رشید صاحب کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں گرفتار ہونے کا کوئی ڈر نہیں, ہم عمران خان صاحب کے بہت بڑے وفادار ہیں, گرفتاری چھوٹی چیز ہے, ہم یہ کریں گے, ان کو آنے دیں, ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو شیخ رشید صاحب کی طرف معاملہ بہت زیادہ جو ہے وہ جا رہا ہے کہ شیخ رشید صاحب اس فساد کو پھیلانے والے ہیں. اور اس میں مطلب اب کوئی شک نہیں رہ گیا کہ عمران خان صاحب کا منصوبہ تھا. عمران خان صاحب کو یہ سارا کچھ کراتے ہوئے ان کو پتہ تھا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے خود پلان کیا یا وہ باخبر تھے, کیونکہ عمران خان صاحب نے مطالبہ یہ ہو رہا تھا کہ عمران خان صاحب اس کی مذمت کریں, یا عمران خان صاحب کی طرف لوگ دیکھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب اس واقعے کی مذمت کریں. تو عمران خان صاحب نے مذمت نہیں کی. انہوں نے جو بات کی ہے اس پر وہ یہ کی ہے کہ جی یہ جس طرح کے لوگ ہیں پاکستانی لوگ اپنے جذبات کا اظہار کریں گے, جہاں جہاں یہ جائیں گے ان کے ساتھ یہ ہوگا. شیخ رشید صاحب نے بھی اب یہ بات کی ہے کہ جی امپورٹڈ گورنمنٹ کے لوگ دنیا میں جہاں جائیں گے ان کے اوپر گندے انڈے اور گندے ٹماٹر پھینکے جائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ جی میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں, مشکل برے وقت میں عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, عمران خان صاحب کہیں گے تو انتخابات لڑوں گا. میرا خیال ابھی تک شیخ رشید صاحب کا استعفیٰ نہیں آیا. عمران خان صاحب کو استعفے کے پیچھے لگا کے خود پیچھے نکل گئے. اب کل کو اگر استعفے منظور ہوتے ہیں, وہ جو میں نے گزارش کی تھی نا, جہانگیر ترین صاحب آ گئے, اب جہانگیر ترین صاحب دیکھیں گے 123 ارکان میں سے کتنے ارکان ان کے ساتھ واپس آ سکتے ہیں, یا پارلیمنٹ میں ان کے کہنے پر ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. تو وہ کوشش کریں گے, حکومت بھی کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ارکان کو منایا جائے کہ ریزائن نہ کریں, ان کو بلایا جائے اور ان کو کہا جائے کہ آپ بیٹھو, ٹھنڈ رکھو, کیا ہے ابھی 1.5 سال ہے, پارلیمنٹ میں بیٹھ جاؤ. تو شیخ رشید صاحب, عمران خان صاحب کا تو استعفیٰ منظور ہو جائے گا, انہوں نے دے دیا. ویسے پہلے دیا تھا 2014 میں, تو جب اسپیکر بلاتے تھے فردن سب کو استعفوں کی حقیقت تسلیم کرنے, تصدیق کروانے کے لیے کہ جی استعفے آپ نے دیے, تو یہ لوگ نہیں جایا کرتے تھے. عمران خان بھی نہیں جاتے تھے. ممکن ہے اس بار جب اسپیکر بلائیں گے تو عمران خان صاحب چلے جائیں اور جا کر کہیں کہ جی ہاں میں نے استعفیٰ دیا, تو عمران خان صاحب کے علاوہ باقیوں کی شاید منظور ہو شاید نہ ہو. بہرحال تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ مصیبت میں, مشکل میں, برا وقت ہے ان پر, لہٰذا میں ان کے ساتھ ہوں. یہ برا وقت عمران خان صاحب پر لانے والے, وہ مطلب آپ کو میں نے کئی بار بتایا نا کہ اگر دو بندوں کے درمیان تو میں ہو رہی ہوتی ہے تو ایک بندہ بیچ میں ہوتا ہے, اچھا تو اس کو مارے گا, تو اس کو مار کے دکھا, تو اس کو مار کے دکھا. وہ جس کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے, چیلنج کر رہا ہوتا ہے کہ تو اس کو مار کے دکھا, وہ کہتا ہے بھائی تو کتوں آ گیا ہے, ہم آپس میں تو میں کر رہے ہیں, تھپڑوں تھپڑی نہیں ہونا, ہم نے ہاتھا بھائی نہیں کرنی, لیکن وہ کرواتے ہیں. شیخ رشید صاحب یہ کرتے رہے. عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہے, یہ نہیں لا سکتے, تحریک عدم اعتماد نہیں لا سکتے. شیخ رشید صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی, فواد چودھری صاحب کی تھی. تو اب حالت یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب مشکل میں آ گئے, مصیبت میں آ گئے, تو اب شیخ رشید صاحب یہ کہنا شروع ہو گئے کہ عمران خان صاحب پر برے دن ہیں. یہ برے دن لانے والے, آج بھی جو عمران خان صاحب پر برے دن ہیں, اس کے پیچھے اگر کوئی کسی کی مشاورت ہوگی جو عمران خان صاحب نے سنی ہے, جتنے بھی لوگ ہیں, اس میں ایک شیخ رشید صاحب بھی ضرور ہیں. باقی تو ہوں گے, لیکن شیخ رشید صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے تعلقات اچھے ہیں, آج بھی میرے تعلقات. تو خیر ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا, صدر مملکت نے, وزیر اعظم صاحب نے جو ایڈوائز بھیجی تھی, سمری بھیجی تھی, یا سمری ہوتی ہے, انہوں نے بھیجی تھی صدر مملکت کو کہ گورنر پنجاب جو ہے عمر سرفراز چیمہ صاحب, ان کو ہٹا دیا جائے اور ہم اپنا نیا گورنر لگائیں گے. تو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جی صدر صاحب نے وہ سمری مسترد کر دی کہ جی میں اعتراض لگا کر واپس کر دیا. کتنے دن اعتراض لگائیں گے؟ مطلب گورنر نیا آنا ہے, وزیر اعظم کا ثوابدید ہے, یہ صدر کا ثوابدید نہیں ہوتا. گورنر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے, وزیر اعظم کا اختیار ہوتا ہے گورنر لگانا, سروسز چیف لگانا, جتنے بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے وہ جو آفیسز ہوتے ہیں وہ لگانا وزیر اعظم صاحب کا اختیار ہوتا ہے. صدر صاحب تو بیٹھے ہوئے صرف دستخط کرتے ہیں,
یا وہی کرتے ہیں جو آج کل کر رہے ہیں، اعتراض کر لیں، رو پیٹ لیں، جو گورنر چیمہ صاحب کر رہے ہیں، رو پیٹ لیں. اس سے زیادہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، رونے کے علاوہ کوئی اختیار نہیں ہے. یا اختیار ہے کہ اپنا وقار برقرار رکھیں، جو آئین میں ان کا وقار ہے. آئین میں صدر مملکت اور گورنر کے پاس وقار کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. بڑا سا گھر، گاڑیاں، پروٹوکولز، لیکن وہ یہ نہیں کر سکتے کہ جی میرے کہنے پر یہ کر دو وہ کر دو. وہ ترلا منت کر سکتے ہیں. تو صدر صاحب نے مسترد کر دی سمری. اچھا جی واپس بھیج دی. اچھا کیا ہوگا، کچھ دن شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب دوبارہ بھیج دیں گے، اور اس کے بعد اگر صدر صاحب اس کو مسترد کرتے ہیں تو گورنر اپوائنٹڈ ہو جائیں گے، تب چینج ہو جائیں گے، خود بخود ہو جائیں گے. یہ آئین کرتا ہے. اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب اپنا نیا گورنر لگا دیں گے، یا نئے گورنر کی سمری بھیج دیں گے کہ جی ان کو ہٹا کے ان کو لگانا ہے میں نے، تو بات ختم ہو جاتی ہے. تو جس طرح میں گزارش کر رہا تھا کہ حمزہ شہباز صاحب کا حلف کتنے دن ٹالیں گے آپ؟ نہیں ٹال سکتے نا، مطلب نہیں روک سکتے، ٹال سکتے کتنے دن. آج فائنلی ہو گیا. اب جب حلف ہو گیا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے پاگل خانے سے آوازیں آ رہی ہوں، معذرت کے ساتھ، جیسے پاگل خانے سے آوازیں آ رہی ہوں. ایک کہہ رہا ہے کہ جی عثمان بزدار آج بھی وزیر اعلیٰ ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. یعنی ایک ہی پارٹی، ایک ہی فریق کی طرف سے چار اسٹیٹمنٹس آ رہی تھیں. تو کتنا ٹالیں گے جی گورنر کا تقرر مزید صدر مملکت؟ تو باوقار طریقہ یہی ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب ایڈوائز بھیج رہے ہیں، سمری بھیج رہے ہیں، اس پر دستخط پھیر دیں، اپنی بھی عزت کرائیں اور ملک کی بھی عزت کرائیں. پتہ نہیں بلاور ہائی کورٹ کے مطابق کہ ہم نے تو صدر صاحب کا احترام کرنا چاہتا، ان کو ہی اپنا احترام نہیں کروانا، تو ہم کیا کر سکتے. دوسری چیز ہے، تیسری کہانی، وہ ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک خط لکھا ہے صدر مملکت کو اور دوسرا چیف جسٹس آف پاکستان کو. اس میں انہوں نے صدر مملکت کو بطور سربراہ ریاست اور کمانڈر ان چیف افواج پاکستان ان کو یہ سفارش کی ہے کہ جو امریکی سازش ہوئی ہے، وہ جو مراسلہ آیا تھا رجیم چینج کے لیے جو سازش کی گئی تھی، تحریک عدم اعتماد والا جو معاملہ تھا جس پر عمران خان صاحب کا اپنا ایک نیریٹو لے کر چل رہے ہیں، جو آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو چکا ہوا ہے، ہو جائے گا مزید، اس پر تحقیقات کروائیں، عوامی سطح پر اس کی تحقیقات ہو، عوامی تحقیقات ہو. اب صدر مملکت کو کمانڈر ان چیف کے طور پر یہ مخاطب ہونا کہ بطور کمانڈر ان چیف آپ سے یہ میں جو ہے وہ مطالبہ کر رہا ہوں، سفارش کر رہا ہوں آپ کو کہ جی آپ اس کی تحقیقات کروائیں، عوامی سطح کی تحقیقات کروائیں. تو اس میں بہت سے سوال اٹھتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب بار بار سوال کر رہے ہیں کہ جی یہ جو سازش تو ہوئی تھی امریکہ میں، اس میں پاکستانی کردار جو ہیں ان کو ایکسپوز ہونا چاہیے. اب عمران خان صاحب بریکٹ کر رہے ہیں مسلسل سیاستدانوں کو، آج کی حکومت کو، جو اتحادیوں کو، اس کے بعد عدلیہ کو، فوج کو، یعنی اداروں کو مسلسل بریکٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب. کبھی نام لیتے ہیں، کبھی نہیں لیتے، کبھی پردے کے پیچھے رہ کر بات کرتے ہیں، کبھی بند کمروں میں بات کرتے ہیں. بند کمروں میں وہ جو بات کرتے ہیں ہم تک پہنچتی ہیں، ملاقات کرنے والے باہر آ کر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ اوئے ہوئے 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 عمران خان صاحب کیا بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں اندر. اور ان کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کسی ٹاک شو میں، کسی پروگرام میں بات کریں. ایسی عمران خان صاحب بات کرتے ہیں اور نہیں کی جا سکتی یہاں پر وہ بات. تو بند کمروں میں جو باتیں کرتے ہیں اس میں بھی عمران خان صاحب نام لیتے ہیں اداروں کا. اب صدر مملکت کو کمانڈر ان چیف افواج پاکستان کے طور پر ان کو کہا گیا، سفارش کی گئی ہے کہ جی آپ فوری طور پر اس معاملے پر تحقیقات، عوامی تحقیقات کروائیں. اب دیکھتے ہیں صدر مملکت کیا کرتے ہیں. تحقیقات آئی ایس آئی کہہ چکی ہے کہ جی ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آئی ایس آئی نے تحقیقات کی ہے، کوئی سازش نہیں ہے. ایک پریس کانفرنس بھی کر دی ڈی جی آئی ایس پی آر نے. اس کے بعد اپنا شہباز شریف صاحب نے ایک اپنا جے آئی ٹی بنانے کا اعلان کیا، اور ادھر عمران خان صاحب کا مطالبہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. تو اس پر بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جی ہم اس پر بات ہو سکتی ہے، بنا سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ جی بالکل. وزیر اعظم نے، یعنی بلاول نے پہلے اپنی سی سی کے اجلاس کی بریفنگ میں کہا تھا، بریفنگ کے بعد کہا تھا نا کہ جی بات ہو سکتی ہے، ہم کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب سے بھی سوال ہوا تھا، صحافی انہوں نے کہا کہ جی بالکل جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے. تو اب جوڈیشل کمیشن شہباز شریف صاحب جب واپس آئیں گے، آج دبئی میں ہیں، تو جب واپس آئیں گے تو ممکن ہے کہ وہ پہلا کام یہ کریں، کیونکہ عمران خان صاحب تو جا رہے ہیں وہ لانگ مارچ کی طرف. لانگ مارچ انہوں نے اعلان کر دیا ہوا ہے، لانگ مارچ. اب لانگ مارچ کا اعلان عمران خان صاحب نے اجلت میں کیوں کر دیا؟ یہ عید سے پہلے
یہ اناؤنسمنٹ انہوں نے میٹنگ کی کور کمیٹی کی، آج صبح نکلے ہوئے تھے اسلام آباد میں G9 میں، لیکن یہ لانگ مارچ کا اعلان عمران خان صاحب نے اچانک نہیں کیا، لیکن تاریخ انہوں نے بعد میں دینی تھی، ابھی تیاریاں ہونی تھی، ابھی انہوں نے ملک بھر میں جانا تھا۔ آج انہوں نے جو اعلان کیے، 2 اعلان کیے، ایک ویڈیو بیان جاری کیا۔ ایک انہوں نے کہا کہ جی یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اس کے خلاف مئی کے آخری ہفتے میں لانگ مارچ ہوگا، تیاری پکڑ لیں مئی کے آخری ہفتے میں۔ دوسرا انہوں نے اعلان کیا ہے، کال دی ہے کہ جی نوجوان جو ہیں وہ چاند رات کو میں بار 3 بار میں نے جان کے کہا ہے، فنبل نہیں ہے، چاند رات کو نکلیں اور پرچم لے کر، قومی پرچم اور پارٹی پرچم لے کر نکلیں اور بتا دیں کہ پاکستانی قوم جاگ رہی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ جی حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ، تو عمران خان صاحب وہی کر رہے ہیں، یعنی چاند رات کو تو ہر شہر میں، ہر سڑک پہ، ہر گلی میں، ہر بازار میں، ہر شاپنگ مال میں لوگ ہی لوگ نکلے ہوتے ہیں۔ تو چاند رات کو نکلے ہوئے لوگوں میں اگر 2 لوگ، 5 لوگ، 6 لوگ ایک پورے بازار میں پورا نظر آ رہا ہے کہ جی انارکلی بازار بھرا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے کہ جی ریشم گلی حیدرآباد کی بھری ہوئی ہے، نظر آ رہا ہے کہ جامعہ کلاس کراچی بھرا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے کہ حسین آگائی جو ہے وہ ملتان کی وہ بھری ہوئی ہے، نظر آ رہا ہے کہ جی قصہ خوانی بازار پشاور کی بھری ہوئی ہے، نظر آ رہا ہے کہ جی روسی گلی جو ہے اپنا کوئٹہ والی وہاں بندہ ہی بندہ ہے، اور اس میں 4-5 لوگ آئیں گے PTI کے جھنڈے پکڑ کر، نعرے لگائیں گے، تصویریں ہوں گی، شیئر کریں گے کہ جی واہ واہ دیکھیں پوری قوم سڑکوں پر نکل آئی ہے۔ یہ مقصد ہے نا بے بنیادی چاند رات پر لوگوں کو نکالنے کا، یہی مقصد ہے تاکہ ایک نظر آئے بڑا سا۔ پچھلے دنوں ایک تصویر شیئر ہوئی تھی، امریکہ میں کوئی کسی کھلاڑی کے لیے کوئی پروٹیسٹ ہو رہا تھا یا ان کو دیکھنے لوگ نکلے ہوئے تھے، وہاں پر یہ صاحب کچھ PTI کے لوگ بھی پہنچ گئے تھے جھنڈے لے کر، انہوں نے تصویریں بنا دی کہ جی امریکہ میں ہزاروں لوگ جو وہ نکل آئے PTI۔ بعد میں وہ جو AFP کا ہے اپنا فیکٹ پتہ نہیں کیا فیکٹ چیک نام کا ٹویٹر اکاؤنٹ، انہوں نے اس پہ کر دیا تھا کہ جی یہ تو فلاں کھلاڑی کے لیے وہاں پر لوگ اکٹھے ہوئے تھے، تو یہ PTI کا پروٹیسٹ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی چیز کریں گے ظاہر ہے، لیکن اب جو دوسرا مسئلہ ہے، عمران خان صاحب کیوں مئی کے آج انہوں نے اعلان کیوں کیا مئی کا؟ اب ہوا یہ ہے کہ جو کچھ سعودی عرب میں ہوا اپنا مسجد نبوی میں، وہاں پر جس طرح کی کا طوفان بدتمیزی، جس طرح کی بے ادبی کی گئی، ظاہر ہے اس میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس میں عمران خان صاحب تک کھرا جاتا ہے، بنی گالا تک جاتا ہے، اس میں عمران خان صاحب براہ راست ملوث ہیں۔ اب وہ اس میں کل کو کوئی تحقیقات ہوگی نہیں ہوگی، وہ اپنا کیا نام ہے ان کا، فیصل کریم کنڈی نے اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے تو مطالبہ کر دیا کہ عمران خان اور شیخ رشید پر پابندی لگائی جائے سعودی عرب میں آنے پر۔ وہ مطالبہ تو خیر انہوں نے کیا، سیاسی مطالبہ ہے، لیکن اگر کبھی تحقیقات ہوں گی تو معاملہ بنی گالا تک جائے گا۔ تو عمران خان صاحب کے خلاف دنیا بھر سے PTI کے خلاف اور خاص طور پر پاکستان سے بہت زیادہ ریزنمنٹ آ رہی ہے، بہت زیادہ، کہ یہ کیا کر دیا بھی آپ نے مسجد نبوی تک کو نہیں بخشا اپنی سیاست سے، وہاں آپ نے لوگ بھیج دیے، کیونکہ لوگ بھیجے گئے تھے، یہ عام لوگ نہیں تھے جو مرضی یہ کہتے پھرے، یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ سیاستدان ہمارے پاکستان میں یہاں پھرتے رہتے ہیں، بھئی کسی کے اوپر اس طرح تو کوئی آ کر لگاتا نہ رہا جب تک کوئی پلان نہ ہو، پتہ ہو کہ جی فلاں جگہ پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں پر پہنچیں گے، وہاں پر اپنے بندے بھیج دو اور نعرے لگوا دو، ایک الگ چیز ہے۔ یہ جو کچھ ہوا یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت تھا، لہٰذا عمران خان کے خلاف عمران خان کا امیج جو ہے اس سے بہت ڈسٹرب ہو گیا۔ اب اس سے کیونکہ مسلسل ڈسکشن میں ہے، یہ ہر بندہ اس پر بات کر رہا ہے، یار یہ کیا کر دیا، ہر ٹاک شو اس پر ہو رہا ہے۔ امریکی سازش والا معاملہ پیچھے رہ گیا، اب یہ معاملہ آ گیا کہ کیا کیا ریاست مدینہ کے دعوے دار نے مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ میں حرکت کروا دی، تو اب یہ بحث چل رہی تھی۔ اب اس بحث کو نیچے کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، کیونکہ عمران خان صاحب پروپیگنڈا میں جینے کے عادی ہیں۔ عمران خان صاحب کبھی بھی حقیقت میں نہیں جیتے، کبھی نہیں جیتے۔ آج بھی وہ جو اسلام آباد میں گئے اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھ کر سرپرائز وزٹ کر دیا، اچھی بات ہے، سیاستدانوں کو لوگوں میں جانا چاہیے، گھلنا ملنا چاہیے، لیکن ایک سابق وزیر اعظم کا سرپرائز وزٹ نہیں ہوتا۔ مطلب ٹھیک ہے بازار میں چلے گئے، سرپرائز وزٹ ہوتا ہے کہ جو بندہ کہیں چھاپا مارتا ہے، کسی ہسپتال میں چلا گیا، مارکیٹ میں ریٹ چیک کرنے چلا گیا، رمضان مارکیٹ بازار میں چلا گیا، فلاں فلاں فلاں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج بھی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہیں وزیر اعظم، تو عمران خان صاحب پروپیگنڈا کے دور میں رہتے ہیں، تو ان کا خیال تھا کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے اپنا یہ مدینہ منورہ واقعے کے بعد، سانحے کے بعد، المیہ کے بعد، تو لہٰذا انہوں نے سوچا کہ اب اور معاملہ اس کو دبانے کے لیے کوئی بڑی خبر دے دو، اور بڑی خبر۔ تو انہوں نے مئی کے آخری ہفتے میں
اعلان کر دیا ہے کہ جی وہ تیاری پکڑے، مئی کے آخری ہفتے میں اسلام آباد کی طرف نکلیں گے۔ لانگ مارچ عمران خان صاحب کر جائیں گے، اچھا لانگ مارچ ہوگا، وہاں مجمع بھی لگا لیں گے اسلام آباد میں، کہہ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، تو وہ پریڈ گراؤنڈ کا بھی سب سے بڑا جلسہ تھا، 35,000 40,000 میکسیمم 50,000 لوگ اکٹھے ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی، وہ ناسا تک سے تصویریں جاری کروا دی تھی، ناسا سے تصویریں آئی تھیں کہ جی عمران خان صاحب کا جلسہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، تو عمران خان صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب ایک بالر باؤنسر کرتے ہیں، باؤنسر، اب ہر بال فاسٹ بالر کا باؤنسر نہیں چلتا، فاسٹ بالر کو چھکے بھی بہت پڑتے ہیں۔ ابھی تک عمران خان صاحب جو باؤنسر مار رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، اس پہ ان کو چھکے پہ چھکا پڑ رہا ہے۔ ریاست مدینہ والا معاملہ بھی عمران خان کے اگینسٹ گیا، ریاست مدینہ والا کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، وہ مدینہ منورہ والا مسجد نبوی والا معاملہ بھی وہ ان کے اگینسٹ گیا۔ جو کچھ وہ کہتے تھے کہ جی میں دعا کر رہا ہوں کہ یہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں، وہ بھی ان کے خلاف گیا معاملہ۔ تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں ابھی تک، جتنے چھکے، جتنے باؤنسر مار رہے ہیں، اس پہ چھکے پہ چھکا مار رہی ہے آج کی حکومت۔ تو اب عمران خان صاحب نے مئی میں لانگ مارچ کرنے کا جو اعلان کیا ہے، ایک باؤنسر مارنے کی کوشش کی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس باؤنسر سے حکومت کی وکٹ اڑے گی یا پھر عمران خان صاحب کو بہت بڑا چھکا، بگ سکس جس کو کہتے ہیں، بگ سکسر، بہت بڑا، اسٹیڈیم سے باہر چلی جائے اپنا گیند، اتنا بڑا ان کو چھکا پڑے گا، وہ تو پتہ چلے گا، کیونکہ مئی میں لانگ مارچ شروع ہوگا اگر تو یہ تک اگر اور پھر جا کر دھرنا ہوگا، تو پھر جون کی گرمی میں دھرنا بٹھانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔